9 मई की आड़ में लोग कैसे हादसे भी गुजर गए। सदाकत अब्बासी का डर से बरा हुआ एक बड़ा झूठ कैसा। मौलाना फजल रहमान साहब गजा पहुंच के गाजी या शहीद ठहरेंगे। फवाद चौधरी के सर पर फिर कपड़ा। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। कहा गया कि 9 मई हुआ, फिर 9 मई की आड़ में लोग हाथ से गिर गए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, सियासी वाबस्तगियों को तब्दील कर दिया। किसी ने सियासत छोड़ दी, किसी ने पार्टी छोड़ दी, किसी ने मज़ामत की, किसी को जो है वो गुंगा बना दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी के बेटे को गिरफ्तार किया, किसी की बेटी शादीशुदा जो थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई की आड़ में वो हादसात हुए। 9 मई का तो वाक़या हुआ, गलत हुआ, जिसने भी किया, जिसने भी मौका फराहम किया, जैसे भी हुआ, मगर इस 9 मई के वाक़े के बाद मुल्क के अंदर वो चीज़ें हुई कि जिसमें इंसानियत शर्मा गई। लोग लड़खड़ा गए, PTI बिखर गई, तमाम सियासी जमातों की सियासत बढ़ गई और क्या से क्या नहीं हुआ, जिसके ऊपर अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट, अवाम, यानी कि इसमें मैं कहूँगा कि अवाम तक जो थे वो एक्सपोज हुए। कौन कहाँ खड़ा है साबित हो गया। किसको आज़ादी चाहिए, किसने वोट को इज्जत देनी है, किसे इक़्तिदार चाहिए, किसने करप्शन की, किसने क्या किया। आज की इस एपिसोड में बेशुमार चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मगर 9 मई की आड़ में हाफिज हामिद कहते हैं, रज़ा यकीनन इनका नाम है, मैं इनकी चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं मेरी इकलौती शादीशुदा हमशीरा जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं और वो मुकम्मल तौर पर एक घरेलू ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनका नाम 9 मई के हवाले से शामिल करके उनके बिला ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के असूल के लिए ATC से 6 नवंबर के लिए नोटिस जारी करवाए गए हैं। थोड़ी देर कबल मेरी अपनी हमशीरा से बात हुई और उसने मुझसे कहा कि भाई मेरा कोर्ट कचहरी और सियासत से कोई तल्लक नहीं, मगर मैं एक शहीद की बेटी हूँ और आपके लिए कमज़ोरी नहीं बल्कि इज़्ज़त और मजबूती का सबब बनूंगी। स्पेशल ब्रांच और जिन जिन के कहने पर मेरी बहन का नाम शामिल किया गया है उनको जवाब अब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। राना सनाउल्लाह, राजा रियाज और दिगर। अब अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। ये साहिब जो ज़्यादा हैं, हामिद रज़ा जो हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी हमशीरा को पकड़ा गया। इससे कबल भी इन्होंने बताया था कि मेरे बेटे का पीछा कर रहे हैं, उसको फिर उन्होंने पकड़ भी लिया था, वो स्कूल जाता था और इनकी हमदर्दियाँ, क्योंकि इनका तल्लक PTI से है, इत्तेहाद है, और फिर इमरान खान के ये साथ हैं, उनको छोड़ नहीं रहे। और आज इनकी शादीशुदा बहन को, जिसका कोई लेना देना नहीं 9 मई के वाक़े के साथ, लेकिन 9 मई की आड़ में इनकी वफादारियाँ बदलने के लिए सब कुछ हो गया। ऐ लोगों, आप लोग क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या आप लोगों को इस सब मामले की समझ नहीं आ रही? और क्या होगा जिससे अवाम समझेंगे? ये तमाम चीज़ें खुल के आपके सामने आ चुकी हैं। सब लोग समझ गए हैं कि ये सारा मामला और अमल हो क्या रहा है। तो इस सारे अमल के बाद भी लोग खामोश रहेंगे, उनको जुल्म करने देंगे, उनको अपने हिस्से का वो काम करते रहेंगे। एक तरफ मुल्क में दहशत गर्दी है, दूसरी जानिब गजा, फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग जारी है। हम ठहरे, दुनिया तरक्की कर गई, हम 9 मई के वाक़े को लेके मुल्क के अंदर सियासत कर रहे हैं, हुकूमतें बनवा रहे हैं, हुकूमतें गिरा रहे हैं, किसी के साथ क्या हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है। इसी वाक़े के साथ जुड़ा हुआ सदाकत अब्बासी का दूसरा इंटरव्यू सलीम साफ़ी साहब के साथ। सलीम साफ़ी को तो वो खुद कहते हैं मुझे बुग़्ज़ है, अनाद है, हसद है इमरान खान से, मेरी दुश्मनी है, मैं उनको पसंद नहीं करता, मैं उनका नाक़िद हूँ। अच्छी बात है जो साफ़ी साहब खुलेआम ये बात कहते हैं। सदाकत अब्बासी ने इंटरव्यू दिया और डर से बड़ा इंटरव्यू था और डर से बड़ा हुआ उनका झूठ था। और इस सदी का नहीं, सारी ज़िंदगी में ऐसा झूठ कोई नहीं बोलेगा जो सदाकत अब्बासी लाल पीला हो के, जिसने पहले इंटरव्यू दिया, फिर रोक दिया गया, डॉन TV ने नशर न किया, फिर उनको छोड़ा गया, माँ के गले लगे, बच्चों ने चीखें मारी, माँ रोई, वो खुद भी चीखें चलाए, उसके बाद फिर गायब हो गए। उन्हीं ने पकड़ा था जिसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। उन्होंने वफादारियां बदली और आज
انہوں نے سیاست چھوڑ دی، کہا میں کچھ اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، عمران خان کے خلاف پھر بھی نہیں بولے، انٹرویو دے دیا، لیکن انٹرویو میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا، میں باقی قصہ کہانی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کہا میں مرضی سے گیا تھا، میرے فیملی ممبران بھی میرے ساتھ تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، تو میں کہیں سرحدی علاقے میں نہیں تھا، مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا، مجھے کسی انٹیلیجنس نے نہیں اٹھایا، مجھے کسی نے نہیں مارا، میں مرضی سے چپ گیا تھا، مجھے کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پکڑ کے لے کے نہیں گئی تھی، میں مرضی سے سارا کچھ کر رہا ہوں، میں سیاست چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن صداقت عباسی صاحب، آپ صداقت نام ہوتے ہوئے صداقت بیان نہیں کر رہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے بہتر تھا آپ چلو بڑ پانی کے اندر کیا کہتے ہیں ڈوب کے مر جاتے، آپ غرق ہو جاتے، کم از کم جھوٹ مت بولیے، اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو جھوٹ بھی نہ بولیں، اور اس سے بہتر تھا کہ آپ گھر پہ رہتے، خاموش ہو جاتے، زمین بوس ہو جاتے، کہیں چلے جاتے، لیکن یہ سیاست چھوڑنے کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو یہ جو جھوٹ بولا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لوگ بیوقوف نہیں ہیں، آپ بیوقوف ہو سکتے ہیں، آپ ظلم بھی سہتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، آپ جیسا تو صداقت عباسی صاحب بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ظلم سہا بھی، برداشت بھی کیا اور اس کے اوپر بولے نہیں، اور جو ظلم بھی سہے اور اس کے اوپر خاموش رہے، اس سے کہا گیا کہ بڑا منافق کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے لفظ منافق اس لیے استعمال کروں گا، مظلوم ہوتے ہوئے بھی آپ کو منافق اس لیے کہنا پڑے گا کہ یہ کیسے انسان ہیں آپ، یہ کس طرح کے اشرف المخلوقات ہیں، یہ کیسے بنو عباس قبیلے کے آپ عباسی ہیں، وہ کس مری کے باشندے ہیں، جہاں کے دلیر لوگ، جہاں کے جفاکش لوگ، وہ تو اپنے حق اور حقوق کے لیے پٹھانوں کے بعد اگر کسی کو دیکھیں تو یہ لوگ ہیں، یہ قبیلہ ہے، لیکن آپ ٹھہرے کہ آپ اپنے اوپر ہونے والا ظلم بھی نہ بیان کر سکے اور سیاست چھوڑنے آئے، اور کیا سے کیا چیزیں ہو گئی، مگر انسان ہیں آپ، ایک حد ہوتی ہے، ہمیں اندازہ ہے آپ کے اوپر کتنے ظلم کیا گیا، جس ریاست میں عدالتیں انصاف نہ کریں، جہاں آئین اور قانون اور انصاف نہ ہو، وہاں پہ پھر جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں منافقت کی جاتی ہے، وہاں ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں، وہاں سیاست چھوڑنا پڑتی ہے، وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی میں جا کے سیاست کرنی ہوتی ہے، وہاں اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنا پڑتا ہے، وہاں پہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کیوں؟ آپ لوگ مجبور ہیں اور لاچار ہیں، اور ایسی سیاست، مجبوری، لاچاری سب کے اوپر ہزار بار لعنت کہ جس میں انسان کی کوئی قدر نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، ایسی سیاست سے تو انسان گھر بیٹھ جائے یا دنیا سے چلا جائے، وہ بہتر ہوگا، لیکن منافقت نہیں کرنی چاہیے۔ مگر آپ لوگ مالدار ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ اتنے لبرل ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی، حلال اور حرام کی میری سوسائٹی کے اندر، ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ سر عام اور کھلے عام آ کے جھوٹ بولتے ہیں، لوگ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تو صداقت عباسی صاحب، یقیناً آپ لوگ اس بات کے مستحق تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا جائے، کیوں کہ آپ اپنے حق اور حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اچھی بات، غزہ گئے ہیں، پہلے کہا گیا مسلم دنیا سے کوئی ہیں جو وہاں پہ پہنچے، اچھی بات، لوگوں نے کہا غازی ٹھہریں گے یا شہید ہوں گے، شہید ہوں تو بڑا رتبہ، لیکن شہید کیوں ہوں گے؟ وہاں پہ تو وہ سفارتکار کے طور کے اوپر گئے ہیں، ان سے اظہار ہمدردی کے لیے گئے ہیں، ایک بہت اچھا اقدام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ اپنے امت مسلمہ کے اندر جو اس وقت ہمدردیاں کرنی چاہیے غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے وہ ملیں گے، ان کو لگے گا کہ کوئی بندہ آیا، اور ایک اچھا اقدام ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹھایا۔ فواد چودھری کے سر کے اوپر کپڑا اور پھر کپڑا، اور اس سے پہلے بھی کپڑا، پہلے بھاگے، پکڑے گئے، چھوڑ دیا گیا، استحکام پاکستان پارٹی میں گئے، شرما گئے، منہ کے اوپر ہاتھ رکھا، پھر غائب ہوئے، ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہوئے، عمران خان کے حق میں ایک طرح سے ٹویٹیں کر رہے تھے، وہی زبان بول رہے تھے، منافق تو میں لفظ استعمال نہیں کروں گا ان کے لیے، مگر ان کو پھر پکڑا گیا جب وہ ایکٹیو نہ ہوئے، ان کی امیدوں اور ارادوں کے مطابق سارا کچھ جب نہ کر سکے، پہلے ٹوٹی نلکا چوری کرنے کے الزام میں ان کو پکڑا گیا، منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈالا گیا، چھوڑ دیا گیا، پھر پکڑا گیا اور کہا گیا جب وزیر تھے گارنٹی لی تھی، کسی کے 50 لاکھ روپے دینے تھے تو وہ نہیں دیے، تو اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا، حالانکہ فواد چودھری صاحب کے لیے 50 لاکھ روپے دینا کون سی بڑی بات ہے، ان کو کہیں گے تو 50 کروڑ بھی دے دیں گے، لیکن یہ جھوٹ ہے،
یہ بہانہ ہے، یہ ریاست پاکستان کے ادارے آئین اور قانون کے محافظ، یہ رکھوالے، یہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اس لیے پکڑتے ہیں کہ ان کی وفاداریاں بدلی جائیں، ان کے اوپر قہر برسایا جائے، یہ وہ کام کریں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ یہ بھول کے دنیا عارضی ہے، ہم نے مرنا ہے، یہ سیاست، یہ مکاری، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں۔ اصل میں جو کام کرنے والے تھے وہ نہ کر سکے، ملک خانہ جنگی کی حالت میں ہے، بیرونی قوتوں ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا برطانیہ میں افغانی اور برٹش آرمی کے افسران کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اس کے دور رس نتائج آپ سرحدی علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، مزید بھی آگے پڑھیں گے۔ لیکن ہم نے 50 لاکھ روپے کے عوض جن لوگوں نے کچھ چیزیں نہیں کی ان کو پکڑنا ہے اور ان کے چہرے کے اوپر کالا کپڑا ڈال کے ڈرانا ہے سب کو۔ لعنت تو ایسے نظام کے اوپر، میں بھی کئی بار سوچتا ہوں میں کس ملک سے تعلق رکھتا ہوں، کس نظام کے اوپر بات کرتا ہوں، کیسے بات کرتا ہوں۔ ہم نے تو زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ہم اس لب و لہجے میں ان الفاظ کے ساتھ کہیں بیٹھ کے ایپیسوڈ کر رہے ہوں گے جہاں پہ ہماری زبان ہمارا ساتھ نہیں دے گی، ہمارا ذہن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، ہم مجبور لاچار ہو کے دوسرے لفظوں میں مایوس ہو کر گناہ کر کے باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس وہ الفاظ ان کا انتخاب ہم نہیں کر سکتے جو ایکچولی کرنا چاہیے۔ اور ان حالات کو دیکھ کے دل افسردہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی جماعت ہو، ان تمام سیاستدانوں کے ساتھ ظلم ہوئے، انہوں نے خود بھی وجہ کریٹ کی ہے، دوسری نے بھی۔ تمام سیاستدان فرشتہ صفت انسان ہیں، ان کے مقابلے میں باقی آپ سیانے ہیں، چیزوں کو سمجھ گئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج شیر افضل مروت کے ساتھ ہونے والا مکمل انٹرویو جو ہے وہ اگلے 2 گھنٹے میں نشر ہوگا، اس کو دیکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے آپ سے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔